شوہر کے مرنے کے بعد ہینا نے گھر کے باہر برگر کا ٹھیلا لگا لیا اور اس کی بیٹیاں کالج سے واپس آ کر اماں کا ہاتھ بٹانے لگی تو چچا کے آوارہ بیٹے آ کر کہنے لگے، ہمیں اپنی بیٹیاں دے دو اور گھر بیٹھ کر کھاؤ۔ ہینا نے ان کے منہ پر تھپڑ مار دی اور کہا کہ آئندہ یہاں نظر مت آنا، کیونکہ ان کے لڑکوں کی نظر ٹھہرنے والی جگہ پر تھی جو کروڑوں روپے کی تھی۔ جب چچا کو پتہ چلا تو وہ پولیس لے آیا اور کہنے لگا کہ ہینا یہاں بچیوں سے 2 نمبر دھندا کرواتی ہے۔ پولیس انہیں پکڑ کر لے گئی اور پیچھے سے چچا اور اس بیٹوں نے بلڈوزر منگوا کر ٹھیلا گرا دیا۔ ان کی چیخیں نکل گئیں جب اچانک ہینا بے تابی سے اپنی دونوں بیٹیوں کی منتظر تھی جو کالج گئی ہوئی تھی تو اس کی نظر بار بار گھڑی پر جاتی۔ گھڑی کے کانٹے دن کے حصے سے آگے بڑھتے جا رہے تھے اور اس کی بے قراری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب اچانک وین والے کے ہارن کی آواز سنائی دیتی، ہینا لپک کر گیٹ کے پاس پہنچتی اور دروازہ کھول دیتی۔ سامنے وین سے ہنستی مسکراتی اس کی دونوں بیٹیاں باہر نکلتی تو ہینا بے اختیار سکون کا سانس لیتی۔ آج کل جس طرح کے حالات تھے ان کو دیکھتے ہوئے ہینا اکثر پریشان ہو جایا کرتی۔ ابھی وہ اپنی بیٹیوں کو اندر آتے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر اندر سے باہر نکلتے فیاض پر پڑی۔ وہ ہینا کو دیکھ کر مسکرا دیا اور بولا، ارے بیگم، آج پھر بیٹیوں کے انتظار میں یہاں کھڑی ہیں؟ کہا تو ہے فکر مت کرے، ہماری بیٹیاں ماشاءاللہ بہت بہادر اور سمجھدار ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی تو دونوں صرف 18 سال کی ہیں اور آپ بلا وجہ اتنی فکر کر لیتی ہیں۔ فیاض کی بات پر ہینا نے گہری سانس لی اور بولی، فکر کیوں نہ کروں، دونوں کس قدر خوبصورت ہیں اور دیکھو تو ان کا قد کتنا شاندار ہے۔ محلے میں ہر کسی کی نظر ان پر ہے، ہر گھر مجھ سے ان کا رشتہ مانگ چکا ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ بس جلدی سے ان کا کالج مکمل ہو تو ان کی شادی کر دوں۔ ہینا کی بات پر فیاض مسکرا دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا، ہینا جتنی فکر مند ہوتی وہ اتنا ہی مطمئن رہتا۔ اس نے پراپرٹی ڈیلنگ کا نیا کام شروع کیا تھا اور وہ بے حد شاندار چل رہا تھا۔ ان کے دن بدل گئے۔ پہلے جو گھر میں بڑی مشکل سے دال روٹی بنتی تھی، اب آئے روز گوشت پکنے لگا تھا۔ ہینا خدا کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی، بس اس کی ایک ہی فکر تھی کہ دونوں جوان بیٹیوں کے رشتے کہیں مناسب جگہ طے ہو جائیں۔ مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہی واحد فکر نہیں ہے، بلکہ آنے والے دنوں میں فکروں کا ایک طوفان اس پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ 4 دن ہی گزرے تھے جب اچانک دوپہر کے وقت زور سے گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ اتوار کا دن تھا مگر فیاض اس روز بھی کسی ڈیل کے سلسلے میں گھر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہینا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ اندر اے سی کی ٹھنڈک میں سوئی ہوئی تھی مگر دروازہ بجنے کی آواز اتنی شدید تھی کہ اس کی نیند پلک چپکتے غائب ہو گئی۔ یا اللہ خیر، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر غیر معمولی شور و گل تھا۔ ہینا نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک آدمی پریشان صورت لیے کھڑا تھا۔ فیاض صاحب کا گھر یہی ہے؟ آدمی کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ہینا کا دل ڈوبنے لگا مگر اس نے سر ہلا دیا۔ جی یہی ہے فیاض صاحب کا گھر۔ یہ سنتے ہی سامنے والے شخص کے چہرے پر افسوس چھا گیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، معاف کیجیے بہن، آج پراپرٹی ڈیلنگ کی ایک ڈیل کے دوران فیاض صاحب کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے۔ انہیں اسپتال لے جایا گیا مگر راستے میں ہی وہ دم توڑ گئے۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس ان کی میت لے کر آپ کے گھر پہنچ جائے گی۔ میں ان کا ملازم ہوں اور اطلاع دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر ہینا بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رہ گئی۔ یہی تو وسوسے تھے جو اسے لگے رہتے تھے کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے، اور آج اس کی زندگی میں کتنا بڑا صدمہ آ گیا تھا۔ غم اتنا شدید تھا کہ ہینا اپنے حواس کھو بیٹھی۔ جب تک فیاض کی لاش گھر لائی گئی، ہینا مکمل طور پر بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی دونوں بیٹیاں پانی کے چھینٹے مار مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تینوں ماں بیٹیاں رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ ہینا کا کوئی بیٹا تو تھا نہیں، بس یہی 2 بیٹیاں تھیں جو غم کے پہاڑ تلے دب چکی تھی۔ فیاض کی موت اپنے ساتھ ہزاروں مصیبتیں لے کر آئی۔ اسے کس طرح گھر سے رخصت کیا گیا یہ صرف ہینا اور اس کی بیٹیاں ہی جانتی تھی، مگر جنازے کے اٹھتے ہی سسرالی رشتہ داروں نے تو کیا، میکے والوں نے بھی اس پر نظر پھیر لی۔ فیاض نے حال ہی میں پراپرٹی ڈیلنگ کا کام شروع کیا تھا جس سے اچھا خاصا منافع ہو رہا تھا، مگر ابھی تک وہ کوئی سرمایہ جمع نہیں کر پایا تھا۔ جو آمدنی ہوتی اس سے صرف گھر کی سہولیات پوری کی جاتی۔ سوئم ختم ہونے کے بعد ہینا کو گھر کے اخراجات کی فکر نے گھیر لیا۔ وہ کتنے دن اور صبر کر سکتی تھی؟ آخر وہ بیٹیوں کی ماں تھی، اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ جب مہمان سب رخصت ہو گئے تو ہینا تھکے قدموں سے الماری تک گئی اور اسے کھول دیا۔ یہی الماری تھی جس میں فیاض کاروباری لین دین کی رقم رکھتے تھے۔ ہینا نے ڈبہ کھول کر رقم نکالی۔ یہ تقریباً 30,000 روپے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ فیاض بینک اکاؤنٹ پر یقین نہیں رکھتے تھے،
اس لیے یہی کل سرمایہ تھا۔ ہینا نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے رقم واپس رکھی۔ گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ بازار گئی اور آدھی رقم سے مہینے بھر کا راشن خرید دیا، مگر دونوں بیٹیوں کی فیس ابھی رہتی تھی۔ واپس آ کر وہ سر پکڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند دن بعد بجلی اور گیس کی بل کہاں سے بھریں گی۔ فیاض کا کوئی دفتر تو تھا نہیں، اس نے حال ہی میں کام شروع کیا تھا اور پچھلی نوکری سے تمام واجبات مل چکے تھے۔ اس کے پاس صرف ایک موٹر سائیکل تھی جو صحن میں کھڑی تھی، یہی کل اثاثہ تھا ان کے پاس۔ اگلے دن بجلی کا بل آ گیا اور اس سے اگلے دن گیس کا۔ جو باقی رقم بچی تھی وہ ان بلوں میں ختم ہو گئی۔ دونوں بیٹیاں نیلا اور ماریا پریشان گھوم رہی تھی کیونکہ امتحان سر پر تھے اور فیس جمع کروانے کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ ہینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شوہر کا غم منائے یا گھر کے اخراجات کو دیکھے۔ اس نے سسرالی رشتہ داروں کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر سبھی کو پتا تھا کہ اب ہینا پر برا وقت آ گیا ہے، اس لیے جیسے ہی وہ ہینا کی آواز سنتے وہ لوگ فون کاٹ دیتے۔ جس کسی نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بھی محض وعدے تک ہی محدود رہا۔ تنگ آ کر ہینا خود اپنے دیور کے گھر جا پہنچی۔ اس کا شاندار بنگلہ صرف چند گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ انیلا کے چچا کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہینا ان کے صوفے پر بیٹھی بلا وجہ ہی مروب سی ہو رہی تھی۔ انیلا کا چچا اندر سے باہر نکلا تو سفید کاٹن کے کڑکڑاتے سوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 10,000 روپے نکالے اور ہینا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آج کل کاروبار کچھ بن جا رہا ہے، معاف کرنا بہن، اس سے زیادہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس کے انداز میں صاف انکار تھا۔ ہینا شرمندہ سی ہو گئی۔ اسے نہ پانی پوچھا گیا نہ ہی چائے، بس سیدھا 10,000 روپے پکڑا کر اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ ہینا سمجھ چکی تھی کہ جو کچھ کرنا ہے اسے خود ہی کرنا ہے، کوئی رشتہ دار اس کی مدد کو نہیں آئے گا۔ برا وقت اسے اور اس کی بیٹیوں کو اکیلے ہی کاٹنا ہے۔ ہینا گھر واپس آئی۔ رفتہ رفتہ گھر کی چیزیں بکنے لگی۔ سب سے پہلے فیاض کی موٹر سائیکل، جو بیچتے ہوئے ہینا کا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر یہ مجبوری تھی۔ موٹر سائیکل بیچ کر جو رقم ملی اسے اس نے دونوں بیٹیوں کے کالج کی فیس ادا کی۔ ہینا کی پریشان صورت دیکھ کر دونوں بیٹیاں اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ امی، ہمیں معاف کر دیں، اگر ہم بیٹے ہوتے تو آج آپ کی پریشانی میں کچھ سہارا بن سکتے۔ یہ نیلا تھی جو دکھ بھری آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہینا نے بے اختیار اسے گلے سے لگا لی اور بولی، نہیں بیٹا، ایسی بات نہیں ہے، بیٹیاں تو خدا کی رحمت ہوتی ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کی کفالت کریں جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہو جائیں۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں بیٹا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی تھی۔ ہینا نے بیٹی کو تسلی دی تو ماریا بولی، امی اگر آپ کہیں تو ہم کالج چھوڑ دیتے ہیں اور کسی اسکول میں پڑھانے لگ جاتے ہیں، چند ہزار کی آمدنی ہو ہی جائے گی، ہم تینوں کا خرچ ہی کتنا ہے، مہینے کا گزر بسر چلتا رہے گا۔ ماریا کی بات پر ہینا کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے دونوں بیٹیوں کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹیاں بہت ذہین ہیں اور دونوں کو ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ اعلیٰ تعلیم دلانا فیاض کا خواب تھا، ایسے میں وہ کیسے ان کے خواب کو کچل دیتی۔ اس نے بیٹیوں کو سختی سے منع کیا کہ وہ آئندہ کالج چھوڑنے کی بات نہیں کریں گی۔ اگلے مہینے کے اخراجات کے لیے ہینا نے دونوں کمروں میں لگے ہوئے اے سی اتار کر بیچ دیے اور پھر گھر کی قیمتی چیزیں رفتہ رفتہ بکتی چلی گئیں، مگر اخراجات تھے کہ ہر مہینے بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ چیزیں بیچ کر جتنے پیسے آتے وہ سب لگ جاتے۔ اب مستقل آمدنی کا ذریعہ ڈھونڈنا ضروری تھا۔ اسی پریشانی میں وہ ایک روز صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی تھی جب اچانک اس کی چھوٹی بیٹی ماریا اس کے پاس آئی اور بولی، امی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، کیوں نہ ہم بیٹھک والے کمرے کو باہر سے کھول کر اسے برگر کا ہوٹل بنا لیں۔ فاسٹ فوڈ ہوٹل آج کل بہت مشہور ہیں اور اب تو یہ ٹرینڈ بھی ہے کہ نقاب پوش عورتیں خود اپنے ٹھیلوں پر کھڑے ہو کر برگر اور فرائز بناتی ہیں۔ لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، جہاں برے لوگ ہیں وہاں اچھے بھی ہیں۔ ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ ہم لوگ مشکل حالات سے گزرے ہیں، ہماری کسی نے مدد نہیں کی تو پھر اعتراض کرنے کا بھی کسی کو حق نہیں ہوگا۔ ماریا کی بات پر ہینا چونک سی گئی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ ان کا گھر مین روڈ پر تھا جہاں سے کئی لوگ آتے جاتے تھے۔ گھر سے ذرا فاصلے پر ہی ایک کوچنگ سینٹر تھا۔ شام کو جب بچے وہاں سے نکلتے تو بھوک سے بےتاب ہوتے۔ ایسے میں اگر ان کے گھر کے سامنے فاسٹ فوڈ سینٹر کھل جاتا تو یقیناً سب کے مزے ہو جاتے اور ہینا کو بھی اچھی آمدنی ہو سکتی تھی۔ یہ خیال ہینا کو پسند آیا۔ ویسے بھی وہ اتنی مجبور ہو چکی تھی کہ اب اسے اس بات کا خیال نہ تھا کہ کون سا کام کرنے سے لوگ اعتراض کریں گے اور کون سا کرنے سے نہیں۔ اگلے دن اس نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ ہینا نے فیاض کے ایک ملازم کو فون کیا۔ وہ آیا تو اس نے بیٹھک سے سارا فرنیچر نکال کر کمرہ خالی کروایا اور نیا رنگ روگن کروا دیا۔ اب اندر 3-4 چھوٹی میزیں رکھ کر ایک چھوٹا سا فوڈ سینٹر بن گیا تھا، جبکہ باہر ہینا نے ایک پورا سٹال بنوا کر اس پر برگر کا ٹھیلا لگا دیا۔
زیادہ کمائی اسی میں تھی۔ ہینا کو برگر بنانا اچھے سے آتا تھا۔ پہلا دن مشکل تھا۔ جب وہ نقاب پہن کر برگر کے ٹھیلے پر کھڑی ہوتی تو بہت شرم آئی، مگر جب اس دن اچھی خاصی آمدنی ہوئی تو رات کو پیسے گنتے ہوئے اس کی ساری جھجک ختم ہو گئی اور اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حلال طریقے سے جائز آمدنی مل رہی ہے جسے وہ اپنی اور اپنی بچیوں کے خرچے پورے کر سکتی ہے۔ رفتہ رفتہ ہینا کا برگر سٹال مشہور ہونے لگا۔ کوچنگ سینٹر کے بچے آتے جاتے وقت اس کے گاہک بن گئے۔ نہ صرف بچے بلکہ محلے بھر میں ہینا کے ہاتھ کا ذائقہ مشہور ہو گیا۔ اس کے برگر کی تعریفیں دور دور تک پھیل گئیں۔ آمدنی ایک دن میں ہزاروں روپے تک جا پہنچی۔ یہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی تھی، مگر آمدنی بڑھتی تو ساتھ ہی کام کا بوجھ بھی بڑھ گیا۔ وہ مجبور ہو گئی کہ ایک مرد ملازم رکھے۔ اس نے ایک نوجوان کو ملازم رکھ لیا، مگر پہلے ہی ہفتے وہ گھبرا گئی۔ جب اس نے اسے پیسوں میں خیانت کرتے دیکھ لیا، ہینا نے کچھ نہ کہا مگر اسے نکال دیا۔ پھر سارا کام دوبارہ ہینا کے کاندھوں پر آ گیا۔ اس کی مجبوری کا حل ایک بار پھر اس کی بیٹیوں نے نکالا۔ انہوں نے کہا، امی اب فکر مت کرے، ہم دوپہر 2-3 بجے تک کالج سے آ جاتی ہیں، اس کے بعد پورا دن فارغ ہوتے ہیں۔ چند گھنٹے ہم آپ کے ساتھ ٹھیلے پر کھڑے ہو جائیں گے، اتنے میں آپ آرام کر لیجیے گا، ہم بھی نقاب پہن کر کام کر لیں گی تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ویسے بھی صرف اسٹوڈنٹ ہی تو سامان خریدتے ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ انیلا اور ماریہ کی اس بات نے ہینا کو راضی کر لیا۔ اگلے دن سے یہی ہونے لگا۔ آدھے دن میں ٹھیلے پر ہینا کھڑی ہوتی اور باقی وقت دونوں بیٹیاں رات 9 بجے سے پہلے ہی ٹھیلا بند کر کے تینوں ماں بیٹیاں گھر کے اندر چلی جاتی۔ ان کے گھر کے حالات دوبارہ سے بہتر ہونے لگے تھے، مگر ایک دفعہ پھر ایک نئی فکر ان کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ ایک روز ہینا مارکیٹ سے برگر بنانے کا سامان خرید کر لا رہی تھی۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو برگر کے ٹھیلے پر کھڑا کر رکھا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس کی مہینے بھر کی آمدنی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بچیوں کے امتحانوں کے بعد انہیں یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوائے گی۔ ابھی وہ اپنے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی جب اچانک اس کی نظر اپنے برگر کے ٹھیلے پر پڑی۔ دور سے ہی اس کی بیٹیاں وہاں کھڑی نظر آ رہی تھی، مگر وہ چونک گئی کیونکہ برگر کے ٹھیلے کے پاس صرف اس کی بیٹیاں نہیں بلکہ کوئی اور بھی کھڑا تھا، اور وہ اس کے دیور کا بیٹا عدنان تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی ارسلان بھی تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ دونوں ماریہ اور انیلا سے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ ماریہ اپنے کام میں مگن تھی اور انیلا بھی ان دونوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہینا کو دور سے دیکھنے پر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ دونوں لڑکے مسلسل ان بہنوں کو متوجہ کرنے اور ان سے کچھ پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہینا کے قدم تیز ہو گئے۔ ان دونوں لڑکوں کی فطرت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ محلے میں اوباش نوجوان کے طور پر مشہور تھے۔ ہینا جانتی تھی کہ شروع سے ہی ان دونوں کی نظر اس کی بیٹیوں پر تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہینا ٹھیلے کے پاس پہنچی تو بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس نے نقاب لگا رکھا تھا، اس لیے کسی کی نظر اس پر نہ پڑی۔ ہینا کے کانوں میں لڑکوں کی آواز پڑی۔ عدنان ادھر ادھر دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں انیلا سے کہہ رہا تھا، کیا فضول کاموں میں خود کو تکاری ہو، یہ کام لڑکوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے نہیں۔ تمہاری ماں تو پاگل ہے جس نے خاندان بھر کی مدد کو ٹھکرا دیا اور خود یہاں برگر کا ٹھیلا لگا کر کھڑی ہو گئی اور جوان لڑکیوں کو برگر بیچنے پر لگا دیا۔ یہ کام تم دونوں کو زیب نہیں دیتا۔ بہتر یہی ہے کہ کوئی ڈھنگ کے نوجوان دیکھو اور ان سے شادی کر لو۔ اتنا کہتے ہوئے عدنان نے اپنا کالر اکڑایا تو ساتھ کھڑے ارسلان نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ انیلا کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ انیلا کو بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہینا کو تو خون کھولنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی اچانک انیلا بولی، جب شادی کی عمر آئے گی تو شادی بھی کر لیں گے۔ کمانا ہماری مجبوری بن گئی ہے کیونکہ تمہارے باپ نے 2000 روپے دے کر ہماری ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ حالانکہ اصولی طور پر تو ہماری کفالت ان کی ذمہ داری تھی اور وہ بہت پیسے والے بھی ہیں، لیکن انہوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ اب ہم جس طریقے سے بھی پیسہ کماتے ہیں ہمیں کام کرنے دو۔ انیلا کی آواز میں غصہ تھا۔ یہ سنتے ہی عدنان نے ہاتھ بڑھا کر انیلا کی کلائی پکڑ لی اور بولا، زبان تو دیکھو کیسے چلا رہی ہے، کل کی لڑکی۔ آج ہی اپنے باپ کو بھیجوں گا تاکہ تم دونوں کا نکاح ہمارے ساتھ کر دے، اور دیکھتا ہوں تمہاری وہ چلاک ماں کیسے انکار کرتی ہے۔ آخر تم کو آنا تو ہمارے ہی گھر ہے۔ عدنان کی بات پر ہینا کی برداشت ختم ہو گئی۔ اس نے سامان وہیں پھینکا اور لپک کر اپنی بیٹیوں کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ عدنان نے جو انیلا کی کلائی پکڑ رکھی تھی وہ فوراً چھوٹ گئی۔ ہینا نے اس کا بڑا ہوا وہی ہاتھ زور سے دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ کھا کر عدنان ساکت رہ گیا۔ ہینا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ زور زور سے شور مچاتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ آس پاس گاہکوں کا رش تھا۔
مگر وہ خاندانی مسئلہ سمجھ کر پہلے دخل اندازی نہیں کر رہے تھے، مگر اب جو ہینا نے شور مچایا تو سب لپک کر آگے بڑھے۔ ہینا نے انہیں بتایا کہ یہ دونوں لڑکے اس کی بیٹیوں کو ہراساں کر رہے ہیں۔ لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ عدنان اور ارسلان دونوں کی خوب درگت بنا دی۔ وہ دونوں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگے۔ ہینا اور اس کی بیٹیاں کافی مطمئن تھی، مگر اسی رات 2 بجے کے قریب اچانک ان کا دروازہ زور زور سے بجایا گیا۔ ہینا گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ دونوں بیٹیاں پرسکون سو رہی تھی۔ ہینا نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس کے ساتھ آئی ہوئی لیڈی پولیس انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر ہینا کا بازو پکڑ لیا۔ آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ آپ کے بھتیجے عدنان نے آپ کے خلاف پرچہ درج کروایا ہے کہ آپ اپنے ٹھیلے کی آڑ میں لڑکیوں سے 2 نمبر کام کرواتی ہیں اور ان سے غلط دھندے کرنے کو کہتی ہیں، اسی لیے آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ہینا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ انسپیکٹر کی شکل سے ہی صاف ظاہر تھا کہ وہ رشوت خور ہے اور ہینا کے دیور کی ملی بھگت ہے۔ ہینا کا خیال ٹھیک ثابت ہوا۔ جب اسے پولیس وین میں گھسیٹ کر بٹھایا گیا تو اندر اس کا دیور پہلے سے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ یقیناً جیت اس کی ہوئی۔ ہینا کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ سخت پریشان تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں گھر میں تنہا ہیں۔ کل ہی تو اس کے بھتیجوں نے کہا تھا کہ اگر اسے کمانے کا اتنا ہی شوق ہے تو اپنی دونوں بیٹیاں ہمارے حوالے کر دے، ہم ہر مہینے اسے رقم دیا کریں گی۔ ہینا کا خون کھول رہا تھا، مگر کوئی بھی پولیس والا اس کی منت سماجنے پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری جانب ہینا کا دیور بلڈوزر منگوا چکا تھا اور لالچی نظروں سے ہینا کے مکان کو دیکھ رہا تھا۔ بیوقوف عورت کروڑوں کی مالک کی مکان کو ایک برگر کا ٹھیلا بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی بار میں نے پیار سے کہا کہ اس مکان کو میرے ہاتھ بیچ دے، مگر نہ عقل اس میں تھی نہ اس کی بیوی میں۔ توڑو اسے۔ اس نے مزدوروں کو حکم دیا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ہینا کے مکان کی بیٹھک کو توڑنا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گراتے اچانک ہینا کے دیور کے حلق سے ایک تکلیف بڑی چیخ نکلی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں بیٹے بکھلا گئے اور دیور کو سنبھالتے ہوئے ہسپتال لے گئے۔ بلڈوزر کا کام وہیں رک گیا، مگر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی ہینا کا دیور انتقال کر گیا۔ اس کے دونوں بیٹوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ باپ کا سارا کاروبار ناجائز تھا۔ انہیں روپے پیسے کو سنبھالنے کی سمجھ نہ تھی، نہ ہی وہ کوئی کام کاج کر سکتے تھے۔ کسی کو سمجھ نہ آتی تھی کہ اچانک ہینا کے دیور کو ایسا کیا ہوا کہ کھڑے کھڑے موت نے اسے آ گھیرا، مگر یہ ہینا اور اس کی دونوں بیٹیاں جانتی تھی کہ مظلوم کا حق مارنے والوں کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ عدنان اور ارسلان نے باپ کی دولت ضائع کر دی اور فقیروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے لگے۔ ہینا پر کوئی مقدمہ ثابت نہ ہو سکا، لہٰذا وہ چھوٹ کر گھر آ گئی۔ اس نے دوبارہ اپنے برگر کے ٹھیلے کا کام شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ میں اس کی بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بن گئی تو ہینا نے اپنے ٹھیلے کو باقاعدہ ریسٹورنٹ کی شکل دے دی۔ بے شک اللہ جس کی مدد کرے اسے کوئی نہیں گرا سکتا۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگے؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔